شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کرونا وائرس آج کے ہمارے اس وقت کے اندر بہت ایک اہم مسئلہ ہے اور ہر کوئی اس پہ بات بھی کر رہا ہے اور اس کے بارے میں سوچ بھی رہا ہے اور فکر مند بھی ہے، اور ہر کوئی اس سے مصیبت میں بھی ہے، اور خاص طور پہ ہمارا متوسط طبقہ معاشی طور پہ بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ روزگار کے کمائی کے تمام ذرائع بند ہو چکے ہیں اور ان کے لیے روزگار انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کے علم میں ہے کہ جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، تو اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جہاں ہم دیگر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، قیام و سیام کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں ہم صلاۃ التراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں اعتکاف کا بھی اہتمام ہوگا، تو جہاں ہم بڑے زور و شور کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، تو انتہائی ضروری ہے، انتہائی اہم ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر، ان حالات کے اندر ہمارے معاشرے کے جو ضرورت مند لوگ ہیں، ہم ان لوگوں کی مدد کریں، ہم ان پہ اپنا خاص طور پہ ان کی مدد کریں، ان کی حاجت کو پورا کریں، کیونکہ اسلام بھی اسی بات کا ہی حکم دیتا ہے۔ اب دیکھیے گا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر رب تعالی جہاں پہ نیکی کا ہمیں تصور بتا رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، یعنی محض نماز ہی نیکی نہیں ہے۔ آگے نیکی کا تصور سمجھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے بنیاد نیکی کی ایمان کو بتایا، اور پھر ساتھ ہی نماز کا ذکر نہیں کیا ایمان کے بعد، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق پہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کا خیال کرنا۔ اب یقیناً غریب تو پہلے ہی غریب تھا، لیکن آج متوسط طبقہ روزگار بند ہونے کی وجہ سے وہ بھی ضرورت مند ہو چکا ہے، اس کی بھی مدد کی جائے، اور اس کے ساتھ بڑی اہم بات وہ یہ کہ اس کی عزت کو مجروح نہ کیا جائے، اور یہی اسلام کا بھی حکم ہے۔ مشہور بات ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، وہ اس حوالے سے آپ احباب کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اب کتنا کھرا سودا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، انفق علیک، تم میری مخلوق پہ خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا۔ اب دیکھیے نا، رمضان المبارک میں اعتکاف بھی ہے، تو میں ایک بڑی اہم حدیث مبارکہ وہ آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ صرف ایک دن کا اعتکاف کرے، صرف ایک دن کا اعتکاف، رب تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب تک کا ہے۔ اب ایک دن کو یہ اعتکاف کرے تو اس کا اجر یہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چل پڑتا ہے اور اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے 10 اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت کتنی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں ان حالات کے اندر جو معاشرے کے بے سہارا، غریب، ضرورت مند، ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ان کی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ یہ مومن کی صفت ہے۔ اب دیکھیں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور یہ لوگ کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ خرچ کرنا یہ مومن کی صفت ہے۔ اب دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو میسج دیا وہ بڑا خوبصورت میسج ہے، وہ یہ کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہم انہیں مال دے رہے ہیں، امراء کو، امیر لوگوں کو، مخیر حضرات کو جو ہم نے رزق دیا ہے یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مراد یہ کہ آپ کے رزق کے اندر، آپ کے مال کے اندر اللہ رب العزت نے غرباء کا حق رکھا ہے، ضرورت مند لوگوں کا حق رکھا ہے۔ اگر ہم وہ حق انہیں نہیں دیتے تو کل قیامت کے دن ہمیں سوال کیا جائے گا، ہمیں پوچھا جائے گا کہ بھئی ہم نے آپ کے رزق کے اندر ان کا حق رکھا تھا اور آپ نے کیوں نہیں دیا۔ اور خاص طور پہ اس وقت کے اندر کہ جس وقت کے اندر بہت زیادہ بے روزگاری بڑھ چکی ہے، اور اس وقت کے اندر بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ غریب پہ بھی امتحان ہے اور امیر پہ بھی امتحان ہے۔ اب غریب پہ امتحان یہ ہے کہ وہ صبر کتنا کرتا ہے، اور اس صبر کے عالم کے اندر وہ اللہ رب العزت کا شکر کتنا بجا لاتا ہے، اور اللہ کے حضور وہ کتنا روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اپنے مالک پہ کتنا توکل کرتا ہے اور کتنا شکر بجا لاتا ہے۔ یعنی غریب پہ بھی یہ امتحان ہے، اور جہاں یہ غریب پہ امتحان ہے عین وہیں یہ امیر پہ بھی امتحان ہے کہ امیر لوگ ان حالات کے اندر اور ان مخصوص وقت کے اندر غرباء کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہ کیا وہ اپنے مال کو جمع کر کے فقط اپنی فکر کرتے ہیں؟ یقین کیجئے گا اگر ہمارے گرد و نواح کے اندر اگر کوئی ضرورت مند ہے اور وہ بھوکا سوتا ہے تو ہماری نمازیں، ہماری روزے، ہمارے زکاتیں، ہمارے اعتکاف، یہ ساری چیزیں ہمارے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ یہ حدیث مبارکہ ہیں اور یہ شریعت کا میسج ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ واللہ وہ بندہ مومن ہو نہیں سکتا، اللہ کی قسم بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ جس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سوتا ہے، یا دوسری روایت کے اندر ہے کہ اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ اب دیکھیے گا کہ ہمارے محلے کے اندر ہم نے اپنے سب سے پہلے اعزاء و اقربا کو دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ضرورت مند ہیں، یہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے۔ اور خاص طور پہ قرآن مجید کے اندر جو پہلے حکم آیا ہے وہ رشتہ داروں کا ہے، ذوی القربیٰ، کہ رشتہ داروں کو دیا جائے۔ اب ہم نے دیکھنا ان حالات کے اندر جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان میں سے کون مجبور ہے بیچارہ، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھئی یہ ہمارے ساتھ حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، ہمارے کاروبار سے جو ہے وہ جلتا ہے۔ اب جب بندہ کاروبار سے جلے تو پھر ہم تو اس کو نہیں دیں گے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ بے نہیں، تم نے دینا ہے اللہ کی محبت میں، تم نے دینا ہے اللہ کے پیار کے اندر۔ تو پھر اس مالک کو دیکھ کے سب سے پہلے جو آغاز ہے اپنے رشتہ داروں کے اندر جو ان حالات کے اندر ضرورت مند بن چکے ہیں ان کی مدد کی جائے، پھر اسی ترتیب کے ساتھ پڑوسیوں میں دیکھا جائے، محلے میں دیکھا جائے، اپنے شہروں میں دیکھا جائے، اپنے ملک کے اندر دیکھا جائے، اور غرباء، یتامہ، مساکین، اور خاص طور پہ ان اوقات کے اندر جو ضرورت مند بن چکے ہیں ان کی مدد کی جائے، کیونکہ ہمارے مالوں کے اندر ان کا حق ہے، اور یہ حق اللہ نے رکھا ہے، اور شریعت کہتی ہے جب آپ کسی کو اس کا حق نہیں دیتے تو کل قیامت کے دن جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اور یہ بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ایک وہم سا آتا ہے، میں اس کو بھی اس سے دور کیے دیتا ہوں، وہ یہ کہ بھئی ظاہراً ہم جب مال دیتے ہیں تو مال گھٹتا نظر آتا ہے، اس کے اندر کمی نظر آتی ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم اٹھا کے حضور فرماتے ہیں کہ مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ یعنی یہ جو سودا ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ اہم پیغام ہے کہ اس کورونا وائرس کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر ہم ضرورت مند لوگوں کا خیال کریں اور ان کی مدد کریں۔ تو آج ہم اسی پیغام کے ساتھ اپنے مالک کے حضور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس وبا سے جلد نجات عطا فرمائے، اور